فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں. کاشانۂ بصیرت ایک ایسا مکمل یوٹیوب چینل جس پر محروم بصارت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بالعموم سینکڑوں کی تعداد میں اسلامی کتب دستیاب ہیں. لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے کاشانۂ بصیرت کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیجیے تاکہ آپ علم کے حصول کے ساتھ ساتھ مذہب اہل بیت کی اشاعت میں بھی اہم کردار ادا کرتے رہیں. کاشانۂ بصیرت. فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم سامعین. کاشانۂ بصیرت کا یوٹیوب چینل میں سیمی زوار. ہم پڑھ رہے ہیں کتاب آداب اہل منبر اور یہ ہے ریڈنگ کا پارٹ نمبر 17. ہم صفحہ نمبر 256 پر ریڈنگ کر رہے تھے لاسٹ ریکارڈنگ میں، یعنی کہ پارٹ 16 میں. جہاں پر اجازت چاہی تھی وہیں سے آگے چلتے ہیں. پیج 256 چہارم، یہ کہ جابر کے کربلا معلیٰ پہنچنے کی تفصیل 2 معتبر کتابوں میں موجود ہے اور وہاں اہل بیت اطہار علیہ السلام کے کربلا پہنچنے اور جابر سے ملاقات کرنے کا یکسر ذکر نہیں ہے. اول شیخ جلیل القدر عماد الدین ابو القاسم طبری عاملی، جو کہ شیخ توسی کے پسر ابو علی کے شاگردوں میں سے ہیں، انہوں نے کتاب بشارت المصطفیٰ، جس کا شمار نفیس کتابوں میں ہوتا ہے، ان میں آمش الف عین میم شین سے سند روایت کی ہے. اور یہ آمش بزرگ محدثین میں سے ہیں اور انہوں نے عطیہ بن سعد بن جنادہ اوفی کوفی جدلی سے، عین وافے چھوٹیے کاف وافے چھوٹیے اوفی کوفی جدلی جیم دال لام چھوٹیے سے، بریکٹ میں لکھا ہے کہ یہ عطیہ بھی روایت امامیہ میں سے ہیں اور اہل سنت نے ان اپنی کتب رجال میں تصریح کی ہے کہ عطیہ راست گو تھے اور انہوں نے 111 ہجری میں وفات پائی ہے. اور یہاں پر بریکٹ کلوز ہو گیا ہے اور اس حوالے سے حاشیے میں تفصیلات لکھی ہیں کہ اگر کچھ لوگوں نے ان کو ضعیف کہا ہے تو اس کی وجہ ان کا تمام اصحاب پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر حضرت علی علیہ السلام کی فضیلت کا قائل اور شیعہ ہونا ہے. یہ یہاں پہ حاشیے میں 2 لائنیں لکھی تھیں. ہم اب وہیں سے پڑھتے ہیں، وہیں سے دوبارہ پڑھ رہے ہیں جہاں سے حاشیے میں آئے تھے. لکھا ہے کہ روایت کی ہے وہ کہتے ہیں انورٹڈ کاما کہ میں جابر کے ساتھ حسین بن علی اللہم صلی علی محمد وعلی محمد کی زیارت کے لیے باہر گیا. اس مقام پر انہوں نے جابر اور اپنے کربلا پہنچنے کی کیفیت کو بیان کیا ہے اور اس کا اجمال یہ ہے کہ جابر نے غسل کیا اور اپنے آپ کو احرام حج باندھنے والوں کے مشابہ بنایا اور سعد خوشبو کی ایک قسم ہے، یہ جو سعد ہے سین عین دال بریکٹ میں لکھا ہے کہ خوشبو کی قسم سعد لگائی اور چونکہ جابر نابینا تھے لہٰذا عطیہ نے ان کا ہاتھ قبر مطہر تک پہنچایا. پس جابر بے ہوش ہو گئے اور ان پر پانی چھڑکا گیا. وہ ہوش میں آئے، سوز دل کے ساتھ آن حضرت علیہ السلام کی خدمت میں کچھ جگر سوز کلمات عرض کیے، پھر شہداء پر سلام کیا اور اپنے آخر کلام میں عرض کیا کہ ہم بھی اس امر میں شریک تھے جس میں آپ داخل ہوئے. بریکٹ میں لکھا ہے کہ یعنی کہ مجادلہ و مقاتلہ اور خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذریت کی نصرت اور شہادت. یہاں بریکٹ کلوز ہو گیا. پھر لکھا ہے کہ عطیہ نے عرض کیا کہ ہم نے کوئی تکلیف نہیں اٹھائی اور نہ ہی ہم نے آدائے دین کو کوئی تلوار ماری، اور اس گروہ یعنی کہ جو شہداء کا گروہ ہے اس کے سر بدنوں سے جدا. دوبارہ پڑھتی ہوں کیونکہ ساتھ سر بدنوں ایسا لکھا ہے کہ اس کو پڑھنے میں صحیح ادائیگی نہیں ہوئی. پھر دوبارہ یہاں سے پڑھتے ہیں کہ اور اس گروہ یعنی کہ شہداء کے گروہ کے سروں کے بدنوں سے جدا ہوئے، ان کے سر، ان کی عورتیں بیوہ ہوئیں اور ان کے بچے یتیم ہو گئے. ہم اجر میں ان کے ساتھ کیسے شریک ہو سکتے ہیں؟ تو جواب میں جابر نے یہ حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ذکر کی جسے انہوں نے سرکار رسالت صلی اللہ علیہ
वآलैहि वसल्लम से ख़ुद सुना था कि जो शख्स किसी कौम के अमल को पसंद करेगा तो वो उस अमल के सवाब में उन लोगों के साथ शरीक होगा। फिर जाबिर ने कहा कि मेरी और मेरे साथियों की वही नीयत है कि जो हुसैन अलैहिस्सलाम और आप अलैहिस्सलाम के असहाब की थी। फिर जाबिर ने फरमाया कि मुझे कूफा वाले घरों की तरफ ले चलो। जब कुछ मुसाफत तय हो गई तो फरमाया कि ए अतिया, क्या मैं तुझे कुछ वसीयत करूं, और मुझे ये गुमान नहीं कि इस सफ़र के बाद तेरे साथ मुलाकात करूं। बस जाबिर ने अतिया को मुहिबान आले मोहम्मद अलैहिस्सलाम की दोस्ती और उनके दुश्मनों के साथ दुश्मनी का हुक्म दिया। इन्वर्टेड कॉमा क्लोज हो गया। हवाला है बिशारतुल मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सफ़ा नंबर 74 और 75। फिर आगे चलते हैं। लिखा है कि और इस मोतबर ख़बर से मालूम होता है कि जाबिर ने करबला में चंद सात से ज़्यादा क़याम नहीं किया और ना ही किसी से मुलाकात की। इस रिवायत से ये साबित नहीं होता कि अहले बैत अलैहिस्सलाम करबला में आए हों और उन्होंने जाबिर से मुलाकात की हो, क्योंकि ये किस तरह हो सकता है कि अतिया जाबिर के साथ ज़ियारत के सफ़र का तो ज़िक्र करे लेकिन अहले बैत अलैहिस्सलाम के पहुँचने और उनकी जाबिर से मुलाकात की तरफ इशारा भी ना करे। दो मज़कूरा सैयद जलील ताब सराह, तोय अलिफ बे सेरे अलिफ है ताब सराह ने किताब मिसबाह अज़-ज़ाहिर में मीम स्वाद बे अलिफ है मिसबाह अज़-ज़ाहिर में रोज़े अरबईन के आमाल के ज़ैल में अता से रिवायत की है। यहाँ ब्रैकेट में लिखा है कि ज़ाहिरन ये वही अतिया हैं कि जिनका ज़िक्र गुज़िश्ता ख़बर में आया है। यहाँ पे ब्रैकेट क्लोज हो गया। लिखा है उन्होंने कहा कि मैं 20वीं सफ़र को जाबिर के साथ था जब हम गाज़रिया पहुँचे। गैन अलिफ ज़ुआद रे ये है गाज़रिया पहुँचे। यहाँ अता ने गुस्ल साद और बेहोशी का क़िस्सा ज़िक्र किया। गैन सीन लाम गुस्ल, साद और बेहोशी सीन ऐन दाल साद और बेहोशी का क़िस्सा ज़िक्र किया। फिर जाबिर के अफ़ाक़े के बाद उसने जाबिर से वो रिवायत नकल की है कि जिसके ज़रिए जाबिर ने आ हज़रत को सलाम किया और वो ज़ियारत आल अल्लाह के नाम से मशहूर है। और नीज़ जाबिर ने एक मुख्तसर ज़ियारत अली बिन हुसैन अलैहिस्सलाम के लिए पढ़ी और नीज़ एक मुख्तसर ज़ियारत शुहदा के लिए। फिर जाबिर अबी अल फ़ज़ल अलिफ लाम फ़े ज़ाद लाम अबी अल फ़ज़ल ने कब्र के सिरहाने वो आए। दोबारा से यहाँ से पढ़ते हैं कि फिर जाबिर अबिल फ़ज़ल अलैहिस्सलाम की कब्र के सिरहाने आए और ज़ियारत की, नमाज बजा लाए और चले गए। हवाला है मिसबाह ज़ाहिर, सफ़ा 151, नकल अज़ बिहारुल अनवार, जिल्द नंबर 101, सफ़ा नंबर 329। सामीन हम आ गए पेज 259 पर। लिखा है और इस ख़बर में भी इस वाक़े के जो कि अहले बैत अलैहिस्सलाम के करबला पहुँचने और जाबिर से मुलाकात की तरफ सिरे से इशारा भी नहीं है। नेक्स्ट पैराग्राफ में लिखा है कि लिहाजा हमें इस बात में गुमान नहीं कि कोई साहिब अक्ल सलीम इस बात को मान ले कि हज़रत सज्जाद अलैहिस्सलाम उस दिन करबला में तशरीफ़ लाए हों, क्योंकि ज़ाहिरन अगर आप अलैहिस्सलाम तशरीफ़ लाते तो पहली ज़ियारत आन जनाब अलैहिस्सलाम की होती, जबकि उसकी तरफ कोई भी इशारा नहीं करता और आप अलैहिस्सलाम से कोई ज़ियारत और गुफ्तगू नकल नहीं हुई। और जाबिर से ज़ियारत मनक़ूल है कि जिस पर आज तक शिया अमल करते हैं। पंजुम ये कि अबू मखनफ लूत बिन याहया जो बुज़ुर्ग मुहद्दिसीन में से हैं, अरबाब सैर व तवारीख़ के नज़दीक मोतमिद हैं और उनका मक्तल मीम काफ तेलाम मक्तल एतबार के आला दर्जे तक पहुँचा हुआ है, जैसा कि बड़े बड़े कदीम उलमा के इस मक्तल और उनकी दीगर मौलिफ़ात से रिवायात को नकल करने से मालूम होता है। लेकिन अफसोस कि असल मक्तल जो सही और बेऐब है वो लोगों के पास मौजूद नहीं है, और ये मौजूदा मक्तल जिसको लोग उनकी तरफ मंसूब करते हैं बाज़ ऐसे मतालिब मुनकिरा पर मुश्तमिल है जो उसूल मज़हब
مذہب کے مخالف ہیں۔ البتہ ان باتوں کو بعض دشمنوں اور جہلاء نے اپنی کچھ اغراض بد کی وجہ سے اس کتاب میں داخل کیا ہے۔ اسی وجہ سے یہ کتاب حد اعتبار و اعتماد سے گزر گئی ہے اور اس کے منفردات پر کوئی وثوق نہیں ہے۔ اور ساتھ ہی لکھا ہے کہ اسی لیے ہم نے اہل بیت علیہ السلام کے روز 40 کربلا پہنچنے کے واقعے کو مقتل ابو مخنف کی طرف منسوب نہیں کیا ہے، حالانکہ اس مقتل کی یہ عبارت لہوف کے قریب ہے۔ عالم جلیل شیخ خلف آل عصفور خیلام فے الف مدہ لام آل عصفور عین صاد فے واو رے نے اپنے رسالے میں، جس میں کہ 30 مسائل کے جوابات ہیں، اس مقتل کے بڑے بڑے اب یہاں پہ کچھ پیج جو ہے نا آدھا آیا ہے اس میں PDF میں، تھوڑا سا سائٹ سے کٹا ہوا ہے، لیکن میں کوشش کروں گی اس صفحے کو کہ آپ لوگوں تک بہتر پہنچاؤں۔ لکھا ہے اس مقتل کے بڑے بڑے منکرات کو اصول مذہب پر تطبیق یہ قاف تطبیق دینے کے سلسلے میں کافی زحمت و مشقت اٹھائی ہے، لیکن اس رسالے میں تأمل کرنے والے پر پوشیدہ نہیں کہ تطبیق کرنے میں سوائے زحمت جھیلنے کے کوئی نتیجہ برآمد نہیں ہوا۔ بہرحال اس طویل عرصے اور زمانے میں اس مقتل کے کئی نسخے دیکھے گئے ہیں، ان میں کمی یا زیادتی پائی جاتی ہے۔ البتہ یہ سب نسخے اس بات پر متفق ہیں کہ اہل بیت جلالت کو کوفے سے تقریت تقریت اور ساتھ ہی لکھا ہے موصل نصیبین میم واو سواد لام نون سواد یہ بے یہ نون اور حلب کے راستے شام لے جایا گیا۔ یہ راستہ سلطانی راستہ ہے، اس کا اکثر حصہ آباد ہے، بہت سے دیہات اور بھرے پورے شہروں سے ہو کر گزرتا ہے۔ اس راستے پر کوفے سے شام تک تقریباً 40 منزلیں ہیں۔ اس راستے سے اہل بیت علیہ السلام کے سفر کے دوران متعدد واقعات اور بعض کرامات کا ذکر کیا جاتا ہے، اور یہ نہیں ہو سکتا کہ وہ تمام جعلی ہوں، بالخصوص جب ان میں سے بعض کے جعل جیم این لام جعل کرنے کا کوئی محرک بھی معلوم نہیں ہوتا۔ علاوہ ازیں تمام معتبر کتب میں اس بات پر بکثرت شواہد ملتے ہیں کہ سفر کا راستہ یہی ہے، جیسے قاف نون سین رے یہ نون، یہ انورٹڈ کاما میں لکھا ہے کہ قنصرین کے گرجے کے راہب کا قصہ اور وہاں سر مبارک سے کرامت کا ظاہر ہونا، جیسے کہ ابن شہر آشوب نے اپنی مناقب جلد نمبر 4 اور میں لکھا ہے صفحہ نمبر 60 میں لکھا ہے کہ تنسرین حلب کا ایک بریکٹ میں لکھا ہے کہ تنسرین حلب کا ایک مقام ہے جو کہ سن 351 ہجری میں روم کی غارت گری کے نتیجے میں برباد ہوا، بریکٹ یہاں کلوز ہو گیا۔ پھر لکھا ہے کہ اور یحییٰ یہودی ہرانی کا قصہ ہیر الف نون چھوٹی ہے کا قصہ، اس کا وہاں سے گزرتے ہوئے سر منور سے تلاوت قرآن سننا اور اس کا اسلام قبول کرنا اور شہادت، جیسے کہ فاضل متبہر فعلف زوادلم فاضل متبہر جلیل سید جلال الدین عطا اللہ بن السید غیاث الدین فضل اللہ بن سید عبد الرحمن محدث معروف نے کتاب روضۃ الاحباب میں نقل کیا ہے اور کہا ہے یحییٰ کی قبر وہاں موجود ہے، اور ساتھ ساتھ یہ بھی لکھا ہے کہ یحییٰ شہید کے نام سے معروف ہے، وہ جو قبر ہے وہ موجود ہے اور جو کہ یحییٰ شہید کے نام سے معروف ہے، اور اس کے سرہانے دعائیں قبول ہوتی ہیں، اور ہران حزیرہ ہیر الف نون اور ہران جزیرہ بلاد میں فرات کے مشرقی جانب ایک شہر تھا، اور وہ فرات اور دجلہ کے درمیان ایک بلاد ہے، بیلام الف دال بلاد ہے۔ نیز ہران حلب کے مضافات میں سے ایک قریہ بھی ہے، اور ان دونوں میں سے ہر ایک کا امکان ہو سکتا ہے۔ روضۃ الاحباب کے مؤلف نے ان منازل میں سے اکثر کا نام ذکر کیا ہے اور واقعات کو بھی نقل کیا ہے، لیکن اس بارے میں ابو
مخنف کے اقوال سے اختلاف کیا ہے، اور عالم جلیل بصیر عماد الدین حسن بن علی طبرسی جو خوبصورت تالیفات جیسے کہ اسرار الامامہ وغیرہ کے مؤلف ہیں، انہوں نے کتاب کامل الثقیفہ میں کہ جو کامل بہائی کے نام سے مشہور ہے، اس بات کی تصریح کی ہے کہ اہل بیت علیہم السلام نے اپنے اس سفر یعنی کہ کوفے سے شام تک کے سفر میں شہر آمد، موصل، نصیبین اور بے این لام بے کاف یہ لکھا ہے وَأَلَبَک، میاں فارقین اور شیزر کو عبور کیا۔ یہ سارے نام مشکل ہیں، میں نے ہجے کی، اس میں یہ بھی ہجے کر دیتی ہوں، میم یہ الف فے الف رے، میاں فار، قاف یہ نون، میاں فارقین اور شیزر شین یہ زیرے کو عبور کیا۔ بریکٹ میں لکھا ہے حوالہ کامل بہائی صفحہ 291 اور 292۔ اب لکھا ہے شہر آمد، بریکٹ کلوز ہو گیا، شہر آمد موصل کی طرح میم واو صاد لام موصل کی طرح دجلہ کے کنارے پر واقع ہے، اور بالبک بے این لام بے کاف شام سے 3 منزل کے فاصلے پر واقع ہے، اور میاں فارقین دیار بکر کے نزدیک ہے جو بلاد جزیرے میں سے ہے، اور شیزر شین یہ زیر شیزر شہر حمات ہے میم الف گولتا حمات کے قریب حلب اور شام کے درمیان ہے۔ ان مقامات کے حوالے سے قصص و حکایات اور معجزات نقل کیے گئے ہیں، اور شہر معرہ میم این رے ہے، رے کے اوپر تشدید ہے، شہر معرہ کے جو حلب کے مضافات میں شامل ہے اور اس سے 2 فرسخ کے فاصلے پر ہے، اس میں بعض علماء کے بقول سید الشہداء علیہ السلام کا سر مبارک رکھنے کا مقام ہے۔ ہم آگئے پیج 262 پر، اور اس منزل یعنی بریکٹ میں لکھا ہے یعنی معرہ کا ذکر، اور یہ کہ وہاں کے رہنے والوں نے ابن زیاد کے لشکر کے ساتھ کیا برتاؤ کیا، یہ تمام واقعات کتب مقاتل میں موجود ہیں۔ نیز ملا حسین کاشفی نے ان تمام مذکورہ منازل سے اہل بیت علیہ السلام کے گزرنے کے وقت جو واقعات پیش آئے انہیں کتاب روضۃ الشہداء میں نقل کیا ہے۔ حوالہ ہے روضۃ الشہداء صفحہ نمبر 367۔ پھر لکھا ہے اور اس کے بعد ان کے علاوہ اور بھی بہت سے مقامات ہیں جو اس وقت پیش نظر نہیں ہیں، جو اس وقت پیش نظر نہیں ہیں۔ اس مقام پر ہم ان میں سے ہر ایک کا ذکر کرنا اور ان کو بطور شاہد پیش کرنا نہیں چاہتے، ہر چند ان میں سے بعض نہایت اعتبار تک پہنچے ہوئے ہیں، بلکہ مجموعی طور پر ان سے ایک منصف آدمی اس بات پر مکمل اطمینان حاصل کر سکتا ہے کہ اہل بیت علیہ السلام کے سفر کا راستہ یہی تھا۔ علاوہ ازیں اب تک اس چیز کا کوئی مخالف اور اخبار اور کلمات اصحاب سے کوئی خلاف میری نظر سے نہیں گزرا۔ چنانچہ جب عاقل شخص اہل بیت علیہ السلام کے کربلا سے کوفے اور کوفے سے شام تک سفر میں غور کرے اور ان کے ان دونوں شہروں میں ٹھہرنے کے کم از کم ایام تصور کرے اور پھر شام سے کربلا تک کے سفر میں غور کرے تو ان تمام سفروں اور قیام کے 40 روز میں ختم ہونے کو ناممکنات میں شمار کرے گا۔ اور اب ناممکنات اور محالات میم ہے الف لام الف تے اور محالات میں شمار کرے گا، اور جو کچھ ہم نے کہا ہے اگر اس سے چشم پوشی کریں اور فرض کر لیں کہ اہل بیت علیہ السلام کا یہ سفر بریہ کا ورڈ بیرے یہ ہے اور انورٹڈ کاما میں ہے کہ لکھا ہے کہ فرض کر لیں کہ اہل بیت علیہ السلام کا یہ سفر بریہ اور غربی فرات فیر الف تے کی طرف سے تھا، تو غور فکر کے بعد اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ یہ چیز بھی پہلی کی نظیر و مثیل ہے، مثیل میم سے یہ لام، کیونکہ خط مستقیم سے کوفے سے لے کر شام تک 175 فرسخ ہے، اور اہل بیت علیہ السلام محرم کی 12ویں تاریخ کو کوفے میں داخل ہوئے اور 13 محرم کو وہ شرمناک مجلس منعقد ہوئی۔ پھر قاصد کا شام جانا اور شام سے یزید کا جواب لے کر واپس کوفے میں آنا بھی 20 روز سے کم ایام میں نہیں ہو سکتا، جیسا کہ کتاب اقبال میں سید
سید معظم علی بن طاؤس قدسرا نے کہا ہے کہ ابن زیاد کا یزید سے اجازت لینا اور جواب آنے کے بعد اسیران کربلا کو شام بھیجنا سید نے کتاب لہوف میں بھی ذکر کیا ہے، اور ابن اسیر نے کتاب کامل میں نقل کیا ہے کہ انورٹڈ کاما کہ جب اولاد حسین علیہ السلام کوفہ پہنچی تو ابن زیاد نے ان کو محبوس و مقید کیا اور ایک قاصد کو یزید کی جانب روانہ کیا اور اس کو ان کے متعلق خبر دی۔ ایک دن اس مقام پر جہاں سے آل حسین علیہ السلام محبوس تھے، ایک پتھر گرا جس کے ساتھ ایک مکتوب بندھا ہوا تھا اور اس میں لکھا ہوا تھا کہ ایک قاصد تمہارے معاملے کے لیے یزید کے پاس گیا اور وہ قاصد فلاں دن وہاں پہنچے گا اور فلاں دن وہاں سے واپس آئے گا، بس اگر تم تکبیر کی آواز سنو تو یقین کر لینا کہ تمہیں قتل کر دیں گے وگرنہ تمہیں امان دیں گے۔ بس ابھی قاصد کے واپس آنے میں 2 یا 3 روز باقی تھے کہ ایک دوسرا پتھر گرا جس کے ساتھ ایک مکتوب بندھا تھا جس میں لکھا تھا کہ اپنی وصیتیں کر لو کیونکہ قاصد کے یہاں پہنچنے کا زمانہ قریب آ گیا ہے۔ جب قاصد واپس آیا تو معلوم ہوا کہ یزید نے حکم دیا ہے کہ اسیران کربلا کو اس کی طرف بھیجا جائے۔ انورٹڈ کاما کلوز۔ حوالہ ہے کامل، جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 437۔ نیکسٹ پیراگراف میں ہے کہ اور بعض افاضل الف فے الف ضاد لام، بعض افاضل نے مزار بہار کا ورڈ انورٹڈ کاما میں ہے، مزار بہار کے حواشی میں جو امکان ظاہر کیا ہے کہ ابن زیاد کا یزید سے اجازت لینا اور اس کے جواب کا آنا کبوتر کے توسط سے تھا، فاسد ہے۔ فے الف سین دال فاسد ہے، جیسا کہ سابقہ زمانے میں بادشاہوں کا دستور تھا کہ وہ قاصد بنانے اور اپنے خطوط کو شہر سے دوسرے شہر لے جانے کے لیے کبوتروں کی تربیت کیا کرتے تھے، کیونکہ یہ کام بنی امیہ کے زمانے اور بنی عباس کی حکومت کے اوائل میں رائج اور متعارف نہ تھا، بلکہ شہاب الدین احمد بن یحییٰ بن فضل اللہ العمری الف لام عین میم رے چھوٹی اے نے کتاب تعریف میں تصریح کی ہے کہ کبوتروں کی یہ قسم جسے لوگ حمام ہدا اور حمام رسائل کہتے ہیں، اصل میں شہر موصل میں میم واو صاد لام میں ہوتی تھی، اور فاطمی سلاطین ان کبوتروں پر بہت زیادہ توجہ دیتے تھے، اور اس نے محی الدین ابن عبدالظاہر کی کتاب نمائم الحمائم نون میم الف حمزہ میم الف لام ہے میم الف حمزہ میم نمائم الحمائم سے نقل کیا ہے کہ سب سے پہلے جس بادشاہ نے ان کبوتروں کو موصل میم واو صاد لام موصل سے منتقل کیا وہ نور الدین محمود ابن زنگی تھا، اور بریکٹ میں لکھا ہے سن 565 ہجری۔ اچھا، اب یہاں پر جہاں پہ لفظ آیا تھا احمد بن یحییٰ بن فضل اللہ العمری، اس کے حوالے سے یہاں پہ کچھ تفصیلات حاشیے میں 2 لائنیں لکھی ہیں، پڑھ لیتے ہیں۔ لکھا ہے کہ مورخ اور جغرافیان دان، متوفی 749 ہجری، صاحب کتاب التعریف بالمصطلح میم سواد تو لام ہے، اور مصطلح الشریف، حوالہ اعلام زر کلی، جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 268۔ تو یہ معلومات ہم نے پڑھ لی، پھر آگے چلتے ہیں۔ لکھا ہے کہ اور کتاب اقبال سے یہ بات پہلے ذکر کی گئی ہے کہ اہل بیت عصمت 1 ماہ زندان شام میں رہے اور زندان سے نکلنے کے بعد 7 دن یعنی 7 days عزاداری میں مشغول رہے، جیسا کہ کتاب کامل بہائی میں ہے۔ کامل بہائی سن صفحہ نمبر، حوالہ یہ ہے کامل بہائی صفحہ نمبر 302۔ اچھا آگے چلتے ہیں۔ اس کامل بہائی کا پڑھنے کے بعد لکھا ہے کہ اور محمد بن جریر طبری نے اپنی تاریخ میں کہا ہے کہ یزید نے انہیں 10 روز اپنے گھر میں رکھا اور اس کے بعد انہیں روانہ کر دیا۔ اہل بیت علیہ السلام اپنی واپسی کے دوران نہایت اجلال و اکرام اور سکینہ و وقار کے ساتھ رات کو سفر کرتے تھے، جیسا کہ کلام شیخ مفید رحمہ اللہ سے یہ بات
پہلے گزری ہے، اور دوسرے مورخین علماء سے بھی اس طرح معلوم ہوتا ہے۔ اور اگر اہل بیت علیہم السلام اسی خط مستقیم پر ہر شب میں 8 فرسخ طے کرتے تو ان کے اس سفر کی مدت 22 روز ہوتی ہے۔ حالانکہ پانی اور دوسری ضروریات کے نہ ہونے کی وجہ سے اس راستے سے سفر کرنا میسر نہ تھا، پھر خصوصاً وہ قافلہ کہ جس میں مستورات، بچے اور کمزور آدمی ہوں۔ ہم صفحہ نمبر 265 پر پہنچ گئے ہیں۔ اب چلیے آگے پڑھتے ہیں۔ لکھا ہے ششم یہ کہ حضرت سجاد علیہ السلام اور مردان بنی ہاشم کی ایک جماعت کا اسی روز یعنی روز 40 کربلا میں پہنچنا اور جابر کے ساتھ ایک ہی دن بلکہ ایک ہی وقت میں حضرت ابی عبداللہ علیہ السلام کی زیارت سے مشرف ہونا متناسب نہیں۔ جابر کو حضرت سید الشہداء کا اول ظاہر کہا جاتا ہے اور یہ ان کے فضائل میں شمار ہوتا ہے، جیسے کہ ہم نے پہلے ذکر کیا۔ شیخ مفید قدس سرا نے کتاب مسار الشیعہ میں کہا ہے کہ جس نے سب سے پہلے سید الشہداء علیہ السلام کی زیارت کی ہے کہ وَهُوَ أَوَّلُ مَنْ زَارَ، کہ وہ جس نے سب سے پہلے سید الشہداء کی زیارت کی ہے۔ پھر لکھا ہے آگے کہ اور شیخ ابراہیم کف امی رحم اللہ نے ہنائے، یا یہ ہنائے ہے یا یہ نون حمزہ ہے، کی 41ویں فصل کے حاشیے میں کہا ہے کہ ہم یہ عربی لکھی ہے، ہم اس کا ترجمہ پڑھیں گے کہ جو زیارت کتاب کے متن میں مذکور ہے اسے زیارت 40 اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ اس کا وقت 20ویں سفر سے اس کا وقت 20ویں سفر ہے سواد فیرے، کہ جب حضرت بی بی عبداللہ علیہ السلام کی شہادت کو 40 روز گزر گئے۔ اور اس کو دوبارہ دیکھتے ہیں۔ حضرت ابی عبداللہ، بی بی نہیں ہے، حضرت ابی عبداللہ کی علیہ السلام کی شہادت کو 40 روز گزر گئے، اور 20ویں سفر وہ روز ہے کہ جس روز نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابی جابر بن عبداللہ انصاری امام حسین علیہ السلام کی زیارت کے لیے مدینے سے کربلا میں داخل ہوئے، اور لوگوں میں سے وہ پہلے شخص ہیں جنہوں نے آپ علیہ السلام کی زیارت کی۔ حوالہ ہے مصباح کف امی، صفحہ نمبر 489، پیج ہم اس کتاب کے صفحہ 266 پر ہیں۔ اور پھر لکھا ہے کہ اور کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے۔ اب جو شاعر نے کہا ہے وہ فارسی میں ہے، میں پڑھ دیتی ہوں، مجھے پڑھنی نہیں آتی فارسی۔ ظاہر اول جناب جابر است، جاں فدائی آں کہ اول ظاہر است۔ پھر آگے چلتے ہیں۔ لکھا ہے ہفتم یہ کہ جس کسی شخص نے کتب مقاتل کو دیکھا ہے اس پر یہ بات مخفی نہیں کہ جب یزید پلید نے ندامت ظاہر کی اور عذر چاہا اور آل اللہ کو اس بات کا اختیار دیا کہ وہ شام میں رہیں یا اپنے اصلی وطن مدینہ طیبہ واپس چلے جائیں، اور اہل بیت علیہ السلام نے واپسی کا فیصلہ کیا اور شام سے مدینہ واپسی کا عزم لے کر نکلے، تو وہاں کہیں بھی عراق اور کربلا کا ذکر نہیں آیا اور اس طرف سے جانا طے نہیں ہوا تھا۔ نیز خود شام ہی سے عراق اور حجاز کو جانے والے راستے جدا جدا ہوتے تھے، اور ان دونوں راستوں میں کوئی قدر مشترک نہیں ہے جیسا کہ وہاں آنے جانے والوں سے سنا گیا ہے، اور ان تینوں شہروں یعنی کہ شام، عراق، حجاز کے ایک دوسرے سے طول کے اختلاف کی وجہ سے بھی معلوم ہوتا ہے۔ پس جو کوئی شام سے عراق جانا چاہے تو شام ہی سے عازم راہ عراق ہوگا اور عراق کے راستے سے ہی سفر کرے گا، اور اگر اہل بیت علیہ السلام شام سے اس عزم یعنی کہ کربلا میں جانا اس کے ساتھ رخصت ہوتے جیسا کہ کتاب لہوف کی عبارت سے ظاہر ہوتا ہے، تو اس خبیث یزید کو اطلاع دیے اور اس سے اجازت لیے بغیر اہل بیت علیہ السلام کے لیے یہ بات کربلا جانا کسی صورت میسر نہ ہو سکتی تھی، اور ممکن نہ تھا کہ اس مجلس میں اس عزم کا ذکر نہ ہوتا، اور یہ بات بھی ظاہر ہے کہ وہ عراق کا سفر سوائے بیت مقدسہ کی زیارت کے کسی اور مقصد کے لیے نہ کرتے، اور یہ گمان نہیں ہو سکتا کہ اگر اہل بیت علیہ السلام عزم عراق کا اظہار کرتے اور اس سے اس بات کی اجازت چاہتے تو یزید اپنی اس بد
باطنی اور فطرت کی پلیدی کی وجہ سے اس بات پر راضی ہو جاتا اور مصارف سفر کو دگنا کر دیتا، اور اس دنایت دال نون الف حمزہ تے دنایت تباہ اور بے حیائی کی بنا پر جو اس میں پائی جاتی تھی 200 دینار دے کر کہتا کہ یہ تمہاری ضائع شدہ چیزوں کا عوض ہے۔ بہرحال یہ امر ایسا محال ہے جو اس راوی کے کلام کے وثوق کو یکدم ختم کر دیتا ہے کہ جس سے لحوف میں نقل ہوا ہے، البتہ یہ راوی اہل سیر و تاریخ میں سے ہے، اور جب اسے ان پہلے بیان شدہ شواہد کے ساتھ منظم میم نون زواد میم منظم کیا جائے تو اس امکان کی اساس ہی ختم ہو جائے گی۔ اس کے باوجود محض اسی مذکورہ کلام کی بنیاد پر ذاکرین اور خطیبوں کا اس وقوع کو یقینی انداز میں بیان کرنا ان کی انتہائی جہالت اور جسارت کا کاس ہے۔ کاش یہ لوگ کتاب لحوف یا مقتل ابی مخنف کی انہی چند سطور پر اکتفا کرتے اور اس کو ریشہ درخت کی مانند قلب ویران کی شور زار زمین میں کاشت نہ کرتے، اور پھر اس سے اتنے سارے شاخ و برگ نہ اگاتے، اور اس کے بعد اس سے دروغ بانی کی طرح طرح کے پھل نہ چنتے، اور خداوند عالم کی حجت بالغہ سید سجاد علیہ السلام کی زبان مبارک سے جابر کے ساتھ خیالی ملاقات کے وقت بہت سے دروغ نقل نہ کرتے۔ ہم پیج 268 پر آ گئے ہیں۔ ان ذاکرین کے ذریعے نوبت یہاں تک پہنچی کہ انہوں نے تابعی محدث عطیہ کوفی کو جابر انصاری کا غلام مملوک بنا ڈالا، اور پھر اسے جابر کے ذریعے اس وقت آزاد کرایا کہ جب وہ جابر کے لیے اہل بیت علیہ السلام کے کربلا میں داخلے کی خوشخبری لے کر آیا۔ اور یہاں پر عربی لکھی ہے، اس کا ترجمہ ہے کہ وہ خدا اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی آل علیہ السلام کی ہتک پر کتنی جسارت کرتے ہیں۔ انورٹڈ کاما یہاں کلوز ہو گیا، اور یہاں پہ پیج 268 پہ ہم آپ سے اجازت چاہیں گے، اور اسی صفحے پہ انشاءاللہ اگلی نشست میں مل کر پڑھتے ہیں کہ جو ہم پڑھیں گے آگے وہ ہے تنبیہ دوم۔ ہم نے تنبیہ اول مکمل کر لی ہے اللہ کے فضل سے، اور تنبیہ دوم ہم انشاءاللہ اگلی ریکارڈنگ میں پڑھتے ہیں کہ جس کا عنوان ہے مؤلف کا موثق ہونا، میم واو سے قاف، موثق ہونا کتاب کے معتبر ہونے کی دلیل نہیں، یہ ہیڈنگ ہے، اس کے بارے میں جانیں گے اگلی نشست میں۔ اجازت دیجیے، خدا حافظ، فی امان اللہ۔